اس طرح آپ علیہ السلام پر بے شمار اعتراضات آپ کی تحریرات کی روح سے کیے جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ وہ علماء، وہ نام نہاد علماء جو ہیں، وہ ایک حصہ لیتے ہیں اور باقی سے کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتابوں کا مطالعہ کریں، اللہ میں ان کو توفیق دے کہ قلب صاف سے ان کتابوں کا مطالعہ کریں، ان پر حقیقت خود آشکارا ہو جائے گی. اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا مقام مہدی ہے. آپ نے لوگوں کو ہدایت دینی ہے، یہ نہیں کہ آپ لوگوں کو گمراہ کرنا ہے. یہ سمپل سی بات ہے. اگر آپ کسی کے بزرگ کی، کسی کے ماں باپ کی کا احترام نہیں کرتے تو آپ بدامنی اور فساد پیدا کر رہے ہیں. آپ تو دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے آئے تھے کہ نہ کہ بگاڑنے کے لیے. جیسے مولانا نے ابھی فرمایا ہے کہ آپ نے مختلف ناموں کا اعلان کیا کہ میں وہ بھی ہوں، وہ بھی ہوں، تاکہ سب دنیا کو آپ نے اکٹھا کرنا ہے، جیسے ان کے بارے میں پیشگوئی کی گئی تھی. اب بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، جس طرح اور جس رنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا احترام آپ نے کیا ہے، وہ ایک مثالی ہے. آپ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے، اس کے بارے میں چند ایک حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کا کیا مقام ہے. آپ فرماتے ہیں، آپ اپنی کتاب فرماتے ہیں کتاب البریہ میں، کہتے ہیں ہم لوگ جس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا سچا نبی، نیک اور راست باز مانتے ہیں، تو پھر کیوں کر ہمارے قلم سے ان کی شان میں سخت الفاظ نکل سکتے ہیں. دیکھیں نا، آپ فرماتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ میری قلم سے ان کی شان کے خلاف کوئی لفظ نکل جائے. پھر فرماتے ہیں کہ یہ کتاب ہے ایام الصلح، فرماتے ہیں کہ ہم اس بات کے لیے بھی خدا کی طرف سے مامور ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا سچا اور پاک اور راست باز نبی مانیں اور ان کی نبوت پر ایمان لائیں. سو ہماری کتاب میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے جو ان کی شان بزرگ کے برخلاف ہو، اور اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ دھوکہ کھانے والا اور جھوٹا ہے. یہ ایام الصلح سے حوالہ ہے. پھر بے شمار حوالے ہیں، چونکہ ٹائم کی قلت کے پیش نظر میں صرف ایک پڑھوں گا چھوٹا سا حوالہ. فرماتے ہیں کہ تیسرا حوالہ تحفہ کیسریہ میں ہے، مسیح خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے تھے، اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں، اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سائے کے نیچے رکھتا ہے. لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے کہ خدا نہیں ہے، خدا سے واصل ہے. خدا نہیں ہے لیکن خدا سے واصل ہے، اور ان کاملوں میں سے ہے جو تھوڑے دنیا میں تھوڑے ہیں. تو بے شمار اور حوالے ہیں، اپنے گورنمنٹ انگریزی اور جہاد میں بھی فرمایا، پھر ملفوظات جلد 3 میں بھی ہے، پھر نور الحق میں بھی ہے. تو بے شمار حوالے ہیں جن سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ، مبارک الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس شان ظاہر ہوتی ہے. تو یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جن کو ہم خدا کا نبی مانتے ہیں. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ جس پر لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اس کے بارے میں حضور کے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ حضور اس کے بارے میں کیا خود وضاحت فرماتے ہیں. فرماتے ہیں آپ کہ ہم نے اپنے کلام میں ہر جگہ عیسائیوں کا فرضی یسوع مراد لیا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، فرمایا کہ فرضی یسوع مراد لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک عاجز بندہ عیسیٰ ابن مریم جو نبی تھا، جس کا ذکر قرآن میں ہے، وہ ہمارے درست مخاطبات میں ہرگز مراد نہیں. اور یہ طریق ہم نے برابر 40 برس تک پادری صاحبوں کی گالیاں سن کر اختیار کیا ہے. دیکھیں دونوں باتیں آ گئی ہیں، یہ کون یسوع مسیح ہے اور کیوں یہ جوابات دیے گئے ہیں.
جن کو کہتے ہیں یہ حتق آمیز الفاظ، توہین آمیز الفاظ، تحقیر آمیز الفاظ، فرمایا کہ یہ وہ عیسیٰ نہیں ہیں جو خدا کے نبی تھے، بلکہ جس عیسیٰ کو بائبل تعریف شدہ بائبل پیش کرتی ہے کہ اس میں وہ خدا تعالیٰ تھا اور آسمان پر ہے، اور جو بھی تصورات اور عقائد شامل کیے گئے دین نصارہ میں، فرمایا کہ ان کے بارے میں، اور وہ بھی میں کیوں لکھے ہیں، یہ نہیں کہ میں عملاً لکھ رہا ہوں، یہ عملاً لکھ رہا ہوں یا کسی اور خواہش کے، فرمایا کہ 40 برس تک عیسائی پادریوں نے اسلام پر اور ہمارے آقا پر حملے کیے ہیں. اب ان کو بتایا کہ تم جس یسوع کو مانتے ہو اس کا تو اپنا یہ کردار ہے. تو ایک تو یہ بات واضح ہوگی کہ کس طرح یہ جو عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا کیا تصور جماعت احمدیہ کا، لیکن جس کے بارے میں اعتراض ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام مراد نہیں، بلکہ وہ یسوع مراد ہے جس کا ذکر بائبل میں آتا ہے. جزاکم اللہ. اسی طرح سے حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات جب عیسائی دوستوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تو پڑھ کے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جو تحریرات بیان کی ہیں. مولانا عبدالباسط شاہی صاحب، یہاں سے میرا آپ سے سوال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ شاندار تعلیمات ہیں بین المذاہب رواداری کو فروغ دینے کے لیے، ان تعلیمات کی روشنی میں جماعت احمدیہ کیسے ان تعلیمات کو آج کے دور میں آگے لے کر چل رہی ہے؟ اس زمانے کے جو حالات ہیں مذہبی لحاظ سے، اس میں مخالفت اور نفرت کا عنصر بہت زیادہ نظر آتا ہے. مخالفانہ فتوی بازی اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینا. صرف یہی نہیں کہ عیسائی مسلمانوں کے خلاف تھے یا مسلمان عیسائیوں کے خلاف تھے، مسلمانوں میں آپس میں اتنی تفرقہ بازی ہو چکی تھی اور اتنا اختلاف تھا کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ اتنا زیادہ بھی ایک مذہب کے ماننے والے آپس میں مختلف ہو سکتے ہیں. میرے پاس اس کی معین مثالیں موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں موجودہ ماحول میں اس کو بیان کرنا دوبارہ درست نہیں ہوگا. اس وقت ایسی نفرت انگیز باتیں کی جاتی تھیں. اور پھر اسی طرح عیسائیوں میں بھی یہ نہیں کہ عیسائی مسلم اختلافات تھے یا عیسائی ہندو اختلافات تھے، بلکہ عیسائیوں کے اندر بھی مختلف جو فرقے تھے وہ آپس میں بہت زیادہ متصادم ہو رہے تھے. اسی طرح باقی مذاہب کا حال ہے. ہندوؤں میں ان دنوں جو آریہ سماج کے نام سے فرقہ اٹھا اس میں بڑا جوش تھا، اور وہ تو ایسے لگتا تھا کہ ان کی بنیاد ہی نفرت پہ رکھی گئی ہے. دیانت سرسوتی جو اس مذہب کے بانی تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے جو ستیارتھ پرکاش کے نام سے یاد کی جاتی ہے. ستیارتھ پرکاش میں ایک باب انہوں نے مستقل رکھا ہے، چیپٹر 14 14واں باب. اس میں انہوں نے تمام مذاہب کے بانیوں کو ایسی زبان ان کے متعلق استعمال کی ہے جو نہایت دل آزار ہے، نہایت اشتعال انگیز ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے کا نقشہ کھینچتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک شعر میں آپ نے یہ ساری باتیں جو ہم بیان کرتے ہیں مختلف اوقات میں مختلف طریق سے، وہ اس میں آ جاتی ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ ہر طرف کفرست جوشاں، ہر طرف کفرست جوشاں، ہم چوں افواج یزید، دین حق بیمار و بے کس، ہم چوں زین العابدین. کہ کفر کی جو لشکر ہیں، کفر کی فوجیں ہیں، وہ دین پر حملہ آور ہو رہی ہیں، اور دین کی حالت، دین اسلام کی حالت ایسی ہے جیسے ایک بیمار بچے کی حالت ہو. امام زین العابدین کربلا کے وقت ان کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بیمار چھوٹے بچے تھے، بیمار تھے، اس لیے وہ باہر نہیں نکلے اپنے خیمے سے. تو یہ ہے کہ اس وقت اس طرح یورش اور لوگ نفرت کا بیج بو رہے تھے، حقارت اور نفرت کا بیج بو رہے تھے، بغض اور اناد کا بیج بو رہے تھے، ایک دوسرے کے خلاف سب و شتم گالیاں دینے کا طریق اختیار کیے ہوئے تھے. ہر شخص یہ سمجھ کر کہ میں اگر دوسرے کو نیچا دکھا دوں گا تو میری اس میں برتری ہے. تو حالانکہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا خوبصورت اصولوں میں دے دیا. آپ نے فرمایا کہ اپنے مذہب کی فضیلتیں بیان کرو. اگر میرے مذہب میں ایسی فضیلتیں ہیں، ایسی خوبیاں ہیں، ایسی صفات ہیں کہ لوگ اس کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، لوگ اس کی طرف کھینچے جائیں گے، لوگوں کو وہ جذب کر سکے گی، لوگوں کو کھینچ سکے گی، تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی تنقید کروں، کسی کی توہین کروں. میں اپنے مذہب کا، اپنے کتاب سے، قرآن مجید سے میں اس کی خوبیاں بیان کر سکتا ہوں. اور خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ ایسا مضمون ہے. بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں جس طرح وفات مسیح کے مسئلے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام ادیان پہ غلبہ پانے کا ہمیں ایک چابی دے دی ہے، ایک کلید دے دی ہے، ایک گر سکھا دیا ہے. اسی طرح سے اگر اس بات کو مد نظر رکھیں تو یہ بھی ویسا ہی ایک اصول ہے کہ ہم اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کریں. آپ ایک آریہ کے پاس چلے جائیں، وہ اپنی مذہبی کتاب سے آریوں کی کیا خوبی بتائے گا. آپ ایک عیسائی کے پاس چلے جائیں،
وہ عیسائیت کے لیے کیا خوبیاں بیان کرے گا جو اسلام میں نہیں ہیں. لیکن اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو خدا تعالیٰ کے فضل سے دفتر کے دفتر کھل جائیں گے خوبیوں کے, فضائل کے, صفات کے, ایسی نمایاں باتوں کے جو دنیا کے لیے باعث نجات ہیں, اس دنیا میں بہتری کے لیے ہیں, اخروی زندگی میں بہتری کے لیے. تو یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کا بیج بونے کی کوشش کی ہے. نفرت کے بیج کو چھوڑ کر, نفرت کے طریق کو چھوڑ کر, دوسرے کو نیچا دکھانے کے طریق کو چھوڑ کر, اس کو ایک طرف کرتے ہوئے, اس کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ نے محبت کے بیج بوئے ہیں, آپ نے احترام کے بیج بوئے ہیں. محبت اور احترام سے محبت اور احترام پیدا ہو سکتا ہے, نفرت سے کبھی بھی کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے دشمن سے بھی اس طرح سلوک کرو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے.